بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ کا آغاز ہوتا ہے اور مکی سورہ ہے، 45 نمبر پہ ہے قرآن کے اندر، اور نزول کے اعتبار سے 65 نمبر ہے۔ اس کے چار ہی رکوع ہیں، چھوٹی سی سورہ ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی کس کے لیے؟ جو ایماندار ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیۃ لقوم یوقنون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں بھی جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یبثو پھیلاتا ہے، کس میں؟ زمین میں، جانوروں کو، جن جانداروں کو وہ زمین میں پھیلاتا ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیت لقوم یعقلون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ یعنی آسمان اور زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، اور رات دن کے آنے جانے، اور آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دور جانا وغیرہ آفاق، اور انسان کے لیے آفاق میں، ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن یہ صرف اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہواؤں کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال کی جانب، کبھی جنوب کی جانب، کبھی مشرق کی جانب، کبھی مغرب کی جانب، کبھی بحری ہواؤں اور کبھی بری ہواؤں، یعنی کہ کبھی سمندر کے اوپر سے ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور کبھی خشکی کے اوپر سے ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی رات کو کبھی دن کو۔ بعض ہوائیں بارش لے کر آتی ہیں، اور بعض ہواؤں سے روح کی، بعض ہوائیں ایسی ہیں جو انسان کو ٹھنڈک لے کر آتی ہیں، اور بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی روح کو سکون بھی عطا کرتی ہیں، اور بعض سب کچھ جھلسا دینے والی سخت گرمی والی لو بھی چلتی ہے، اور محض گرد و غبار کا طوفان بھی ہوتا ہے۔ ہواؤں کی اتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی یہاں پر، یعنی یہ ساری کی ساری ہر طرح کی ہوائیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے لیے بہت بڑی ایک نشانی ہے، اور جو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی ایک انسان کا کام نہیں، بلکہ یہ پھیر پھیر کر ہواؤں کا مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے آنا، یقیناً اس میں ہر انسان کے لیے ایک نشانی ہے، لیکن یہ نشانی اس کے لیے ہے جو عقل رکھتا ہے اور عقل سے کام لیتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو پڑھ پڑھ کر آپ کو بتا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن جس میں اس کی توحید کی دلائل موجود ہیں، اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد کس کی بات پر ایمان لائیں گے؟ اور اس کی نشانیوں کے بعد کون سی نشانیاں ان کو مزید چاہیے جو آنے کے بعد یہ ایمان لے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ اب ان کو کون سی، اللہ نے اپنی کھول کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں، اب ان کو ایسی کون سی نشانیاں چاہیے جن کو دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں گے؟ پھر میرے رب نے مزید اگلی آیت میں فرمایا ویل لکل افاک اثیم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل، اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہگار پر۔ ویل یعنی کہ افسوس، یہ ہلاکت ہے ہر ایک جھوٹے اور گناہگار کے لیے جو گناہگار ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، گناہگار ہے۔ اور ویل کیا معنی ہے؟ کہ ہلاکت یا جہنم کی ایک وادی جس میں ان سب کو ڈالا جائے گا، ان کے لیے ہلاکت ہے، یا اس جہنم کی وادی میں ڈال دیے جائیں گے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر متکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ
وہ جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے، پھر بھی غرور کرتا ہو، اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، یعنی کہ وہ اس طرح اس بات پر پڑا رہے۔ آپ بھی اگر کسی کو قرآن کی بات بتاتے رہے تو وہ چونکہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنی اپنی سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، غرور اور تکبر میں ہیں، آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر قرآن کی اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بات سنی ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان کے لیے دردناک عذاب کی۔ یعنی یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے، کوئی ان کو بہت زیادہ خوشی کے لیے نہیں کہا جا رہا کہ دردناک عذاب دیا جائے گا، بلکہ ان کو تنزیہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خوشخبری لے لو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کو یہ خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے۔ یعنی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آ جاتی ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اپنی کم عقلی اور نافہمی کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ جہالت کی وجہ سے مذاق اڑاتے ہیں، اور میرے رب کو یہ ہرگز ہرگز پسند نہیں۔ بہت سے لوگ بچوں کو بلی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھتیجوں کو پوتے پوتیوں کو، جو اپنے نواسے نواسیوں کو، جو اپنی بہوؤں کو، جو ساسیں اپنی بہوؤں کو، اور جو بہویں اپنے نندوں کو یا دیورانیوں کو، جٹھانیوں کو، کسی کو بھی بلی کرتے ہیں تو میرے رب کو یہ ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے لیے عذاب مہین، ایسا رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگوں کی دل آزاری دنیا میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کی دل آزاری ایسی کرے گا کہ جس کا کوئی مداوع نہ ہوگا۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا کہ ان کے پیچھے دوزخ ہے، یعنی ایسے کام، ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت کے روز سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہوگا، جن اولاد اور جس مال پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے، وہ قیامت والے دن ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور جن کو دنیا میں وہ اپنا دوست، مددگار اور معبود بنا رکھا تھا انہوں نے، وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ مدد تو ان سے انہوں نے کیا ان کی کرنی، بلکہ روز قیامت ان سے وہ سارے کے سارے اسباب، مال سب گم ہو جائیں گے۔ پھر میرے رب نے مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہدایت ہے، یہ جو ہم تمہیں دی جا رہی ہے، یہ ٹوٹلی ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا اور ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ یعنی جنہوں نے یعنی یہ قرآن، کیونکہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے، اس لیے یہ صرف اور صرف ہدایت ہے، اور اس کی کسی بھی بات کے اندر کوئی بھی شک نہیں۔ لیکن ہدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لیے اپنا سینہ کھولے گا۔ جو انسان اپنا سینہ قرآن کے لیے نہیں کھولے گا، اس کے لیے سوائے دردناک عذاب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو اپنے آپ کو یہ سمجھ کر پیچھے ہٹا لیتا ہے کہ مجھ سے قرآن نہیں ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتا، اور کوشش نہیں کرتا، تو یقیناً ان کو عذاب میں ضرور مبتلا کیا جائے گا، اور ہم لوگوں سے ضرور اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ دنیا کا علم اتنا حاصل کر لیا اور قرآن کا علم حاصل نہ کر سکے تو پھر ہم کس طرح سے نجات پائیں گے؟ جس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کم نہیں بلکہ دوہرا عذاب ہونا ہوگا، تو یقیناً ہوگا۔
اس لیے کیونکہ ہم نے دنیا کی تعلیم کے لیے اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا وقت لگا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہ تھا، ہمارے پاس وقت کی قلت تھی، ہمارے پاس شیطان کا دبدبہ اور روب زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے تمام کے تمام اعمال صالح کو قبول فرمائے، گناہوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہم سب کو اپنی رحمتوں میں داخل کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔